نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو محرم کا مہینہ جا رہا ہے، دیکھیں بڑی عظمت والا یہ مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کے پیارے آقا اسلام نے بہت سی فضائل بیان فرمائے ہیں۔ دیکھیں ارشاد فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب روزوں سے افضل رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم ہے، یعنی اس کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا رمضان کے سوا اور سب مہینوں کے روزے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ یہ روایت کہاں ہے؟ مسلم شریف کے اندر۔ اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو یہود کو عاشورے کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ کیا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بڑا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی۔ تو اتنی یہ عظمت والا مہینہ ہے، اور فرعون اور اس کی قوم غرق ہوئی۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اس کا روزہ بطور شکر کے رکھا، تو ہم بھی اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ پس ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم زیادہ حقدار اور قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے تم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ رکھا اور دوسروں کو اس کے روزے کا حکم دیا، متفق علیہ۔ نیز ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں امید رکھتا ہوں حق تعالیٰ سے کہ عاشور کا روزہ کفارہ ہو جاتا ہے اس سال کا، یعنی اس سال کے چھوٹے گناہوں کا جو اس سے پیشتر گزر چکا ہے۔ تو یہ اس میں کوشش کرنی چاہیے، 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ روایت کہاں تھی؟ مسلم شریف کے اندر۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم دیا تو انہوں نے یعنی صحابہ نے عرض کیا کہ ایسا دن ہے جس کو یہود اور نصارہ معظم سمجھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 تاریخ کو بھی ضرور روزہ رکھوں گا۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے۔ اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھو تم عاشور کا اور مخالفت کرو اس میں یہود کی، اور وہ اس طرح کہ روزہ رکھو اس سے ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا، غرض تنہا عاشور کا روزہ نہ رکھو تو اس سے ایک دن پہلے کا یا بعد کا ملا لینا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ عاشور کا روزہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پیشتر بطور فرضیت رکھا جاتا تھا۔ کتنی اہمیت ہے اس روزے کی، کتنی اہمیت ہے۔ پس جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا، جس نے چاہا عاشور کا روزہ رکھا اور جس نے چاہا نہ رکھا۔ اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے فراخی کی اپنے اہل و عیال پر خرچ میں، عاشورے کے دن فراخی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رزق میں تمام سال۔ پس یہ 2 باتیں تو کرنے کی ہیں، ایک روزہ رکھنا کہ وہ مستحب ہے، دوسرا خرچ کرنا، مصارف میں کچھ فراخی کرنا، اپنی حیثیت کے موافق اور خرچ کرنا۔ اس کے علاوہ اور سب باتیں جو اس دن میں کی جاتی ہیں وہ مناسب نہیں ہیں۔ تو یہ دن بڑی عظمت والا ہے، اس میں کیا کرنا ہم نے؟ روزہ رکھنا ہے۔ کوشش کریں ہم 9 کا بھی رکھیں، 10 کا بھی رکھیں، اور اگر 9 کا نہیں ہے تو 10 اور 11 کا رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس دن خرچ کرنے کا حکم، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں، محلے والوں پہ خرچ کریں، غربا پہ خرچ کریں۔ تو 2 چیزیں ہمارے لیے اس میں کرنے کی ہیں، باقی جتنی چیزیں ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمیں کہیں سے بھی نہیں ملتا۔ چونکہ کربلا کے اندر زین العابدین صرف اکیلے بچے تھے، تو 40 سال وہ بعد میں زندہ رہے، تو 1 سال بھی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو آج کل ہو رہا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، کیونکہ غدیر خم کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت۔
تو یہ اہل بیت نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو آج کل چل رہا ہے، لہٰذا ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ان کا نقش قدم پر یہی ہے کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، جیسے انہوں نے محرم گزارا، ایسے ہمیں بھی گزارنا چاہیے۔ تو 9 کا روزہ، 10 کا روزہ، یا 10 و 11 کا روزہ۔ اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ خرچ اب کریں وسعت کے مطابق، اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں، رشتہ داروں پہ خرچ کریں، ماں باپ پہ خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا احترام کرنے کی، تو یہ محرم کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس میں یکم کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی، اور 10 کو جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رفقا کار کی شہادت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کے نقش قدم پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔